الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ اصلاحی پروگرام مختصر وقت کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ تمام مائیں، بہنیں، بیٹیاں توجہ کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ گزارشات سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ اس محفل پاک میں شرکت کی بدولت آپ کو بہت زیادہ فائدہ اور نفع حاصل ہونے والا ہے، چونکہ یہ کوئی دنیاوی پروگرام نہیں ہے، کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے، بلکہ ایک اسلامی، روحانی، دینی اور قرآنی پروگرام ہے، جس میں ہر آنے جانے والے کو اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ لہذا تمام اسلامی بہنیں پوری توجہ کے ساتھ میری گزارشات پر غور کریں۔ انشاءاللہ دنیا و آخرت کا بہت زیادہ فائدہ آپ کو حاصل ہونے والا ہے۔ اے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، دنیا کی عزت تم سے ہے۔ اے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، دنیا کی عزت تم سے ہے۔ ملکوں کی بستی ہو تم ہی، قوموں کی عزت تم سے ہے۔ تم گھر کی ہو شہزادیاں، شہروں کی ہو آبادیاں، دکھی دلوں کی شادیاں، دکھ سکھ میں راحت تم سے ہے۔ اے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، دنیا کی عزت تم سے ہے۔ ملکوں کی بستی ہو تم ہی، قوموں کی عزت تم سے ہے۔ تم ہو تو غربت بے وطن، تم بن ہے ویرانہ چمن، ہو دیس یا پردیس، جینے کی حلاوت تم سے ہے۔ اے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، دنیا کی عزت تم سے ہے۔ ملکوں کی بستی ہو تم ہی، قوموں کی عزت تم سے ہے۔ نیکی کی تم تصویر ہو، عفت کی تم تدبیر ہو دین کی تم پاسباں، ایمان سلامت تم سے ہے۔ اے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، دنیا کی عزت تم سے ہے۔ ملکوں کی بستی ہو تم ہی، قوموں کی عزت تم سے ہے۔ فطرت تمہاری ہے حیا، طینت میں ہے مہر و وفا، گھٹی میں ہے صبر و رضا، انسان عبارت تم سے ہے۔ اے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، دنیا کی عزت تم سے ہے۔ ملکوں کی بستی ہو تم ہی،
قوموں کی عزت تم سے ہے۔ مونس ہو خاوندوں کی تم، غمخوار فرزندوں کی تم بن ہے گھر ویران سب، گھر بھر میں برکت تم سے ہے۔ اے ماؤ بہنوں بیٹیوں، دنیا کی عزت تم سے ہے۔ ملکوں کی بستی ہو تم ہی، قوموں کی عزت تم سے ہے۔ تم آس ہو بیمار کی، ڈھارس ہو تم بیکار کی، دولت ہو تم نادار کی، اسرت میں عشرت تم سے ہے۔ اے ماؤ بہنوں بیٹیوں، دنیا کی عزت تم سے ہے۔ ملکوں کی بستی ہو تم ہی، قوموں کی عزت تم سے ہے۔ مجھے پردے میں رہ کر سننے والی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور اسلامی بہنوں، خواتین کا اسلام میں بہت زیادہ کردار ہے۔ قرآن و سنت میں اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مردوں کو مخاطب کیا ہے، اسی طرح خواتین اسلام کو بھی مخاطب کیا ہے۔ دینی تعلیمات پر عمل کرنا جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے، اسی طرح خواتین اسلام کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگرچہ مرد حضرات کو مواقع زیادہ مل جاتے ہیں علماء کرام کے بیانات سننے میں، درس قرآن پاک سننے میں، جمعۃ المبارک کے اجتماعات میں شرکت کرنے میں، خواتین کو مواقع کم ملتے ہیں۔ ان مواقعوں کو بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جتنی مردوں پر اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی ذمہ داریاں ہیں، اتنی ہی خواتین اسلام پر بھی اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی ذمہ داریاں ہیں۔ جس طرح مرد حضرات کو شوق ہوتا ہے اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول کو راضی کرنے کا اور جنت میں جانے کا، اسی طرح ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور تمام اسلامی بہنوں کو بھی شوق ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے پروردگار کو راضی کرنا ہے، اپنے پیارے رسول کی شفاعت کا مستحق بننا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جنت میں جانے کے اپنے آپ کو لائق بنانا ہے۔ دور رسالت میں خواتین اسی طرح اسلام پر عمل کرتی تھیں جس طرح مرد عمل کرتے تھے، لیکن آج کے ہمارے اس دور میں خواتین اسلام پر عمل کرنے میں، اسلام کی دعوت اور تبلیغ میں اور اسلامی تعلیمات کے فروغ میں مردوں سے بہت زیادہ پیچھے رہ چکی ہیں۔ لہذا خواتین اسلام کو اس حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ کل قیامت کے دن کوئی بہانہ کام نہیں آئے گا کہ ہم گھریلو کام کاج میں لگی رہتی تھیں، مردوں کی خدمت کرتی رہتی تھیں، ہم نے دنیا کے معاملات کو سنبھالنا ہوتا تھا، اس لیے ہمیں دین پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملا، لہٰذا ہمیں معاف کیا جائے اور ہم سے درگزر کیا جائے۔ ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ لہٰذا کسی دھوکے میں نہ رہیں اور کسی قسم کی کمزوری نہ دکھائیں، اللہ کے قرآن کو پڑھیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم حاصل کریں اور قرآن و حدیث کا صحیح علم حاصل کر کے اس پہ عمل کریں، اگر آپ بھی آخرت میں کامیاب ہونا چاہتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جنت میں جانا چاہتی ہیں۔ چونکہ مرنے کے بعد دو ہی جگہیں، یا جنت ہے یا دوزخ ہے۔ مرنے والا یا جنت میں چلا گیا یا دوزخ میں چلا گیا۔ جو جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو دوزخ میں چلا گیا وہ ناکام اور نامراد ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین بڑھ چڑھ کر اسلامی تعلیمات پر عمل کرتی تھیں، چونکہ جس طرح
کلمہ پڑھنا تمام دنیا کے مردوں پر لازم ہے، اسی طرح تمام دنیا کی خواتین پر بھی لازم ہے۔ جس طرح نماز پڑھنا مردوں پر لازم ہے، خواتین پر بھی لازم ہے۔ جس طرح امیر مردوں پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، امیر عورتوں پر بھی زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ جس طرح رمضان کے روزے رکھنا مردوں پر فرض ہے، اسی طرح مکلف عورتوں پر بھی رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے۔ جس طرح امیر مردوں پر حج بیت اللہ کرنا فرض ہے، اسی طرح امیر عورتوں پر بھی حج بیت اللہ کرنا فرض ہے۔ اور جس طرح مرد میدان عمل میں نکل کر دشمنان اسلام سے جہاد کرتے ہیں، تو خواتین اسلام مجاہدین اسلام کی سپورٹر بن جاتی ہیں، ان کی مرہم پٹی کرتی ہیں، پانی کا خوراک کا بندوبست کرتی ہیں، ان کی ضروریات کا لحاظ رکھتی ہیں۔ رسول پاک کے دور میں کئی مجاہد خواتین نے کئی دشمنان اسلام کافروں کو قتل کیا ہے، اتنی بہادر خواتین تھیں۔ لیکن آج ہماری اسلامی بہنوں کی اکثریت اسلام سے دور ہے، اسلامی تعلیمات سے دور ہے، جو کہ نہایت افسوس کا مقام ہے۔ آج کی ہماری اس محفل میں اور اس پروگرام میں اگر ہم نے اس نقطے کو سمجھ لیا کہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے، تو ہمارے اس محفل کے انعقاد کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ میں کچھ قرآن پاک کی آیات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور کچھ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس سے آپ پر واضح ہو جائے گا کہ جس طرح اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول نے مردوں کو مخاطب کیا ہے، خواتین کو بھی اسی طرح مخاطب کیا ہے۔ لہٰذا خواتین کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں مردوں سے ہرگز پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ چند ایک آیات سماعت کریں۔ پہلی آیت پارہ نمبر 21 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ ترجمہ، اور اے عورتوں، اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتی ہو اور آخرت کا ارادہ رکھتی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے نیکی کرنے والی خواتین کے لیے تم میں سے بہت بڑا انعام تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کریمہ میں آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ براہ راست خواتین سے خطاب کیا اور نیکی کرنے والی خواتین کے لیے آخرت میں بڑے انعام کا اعلان کیا۔ اسلامی تعلیمات میں جہاں مردوں کو مخاطب کیا گیا ہے، تو خواتین بھی اس خطاب میں خود بخود ہی شامل ہوتی ہیں۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا خواتین پر کتنا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست بھی خواتین سے خطاب کیا ہے، ان خواتین کو عزت دی ہے جن خواتین کو دور جاہلیت میں جانوروں کی طرح رکھا جاتا تھا، ان کی کوئی عزت نہیں تھی، ان کا کوئی احترام نہیں تھا، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اور عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا۔ اسلام نے آ کر وراثت میں حصہ دیا، عورتوں کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا، اور مخصوص ایام میں جانوروں کے باڑے میں عورتوں کو رکھا جاتا تھا اور ان سے نفرت کی جاتی تھی۔ اسلام نے آ کر عورت کو عزت دی، عورت کو احترام دیا، اور اتنی عزت اور احترام اسلام نے ان کو عطا کیا کہ دنیا کے کسی مذہب نے، کسی قوم نے، کسی تہذیب نے اتنا احترام اور عزت عورتوں کو نہیں دیا، اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی۔ ایک اور آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین اسلام کو مخاطب کیا ہے، پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا۔ ترجمہ، اور تم میں سے
جو خواتین بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں گی اور نیک عمل کریں گی، ہم نے ان کے لیے بڑا اجر اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین اسلام کو مخاطب کیا اور قرآن پاک میں متوجہ کیا۔ تو ان احکامات کا ہمیں تب پتہ چلے گا جب ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے اور قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں گے اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، تب ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ صرف دنیا کی تعلیم حاصل کرنے سے قرآن کی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا پڑھنے کے ساتھ ساتھ دین کی صحیح تعلیمات حاصل کریں، قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں، تاکہ ہم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام زیادہ بہتر طریقے سے منتقل ہو سکے۔ اسی طرح ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مخاطب کیا اور ان کو حکم دیا۔ توجہ کے ساتھ اللہ کا حکم سنیں۔ پارہ نمبر 22 سورہ احزاب آیت نمبر 33، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ ترجمہ: اور اے مسلمان عورتوں، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور جاہلیت کی، پہلی جاہلیت کی بے پردہ عورتوں کی طرح بے پردہ نہ پھرتی رہو۔ اور اے مسلمان عورتوں، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے براہ راست خواتین سے خطاب کیا اور چند احکامات انہیں عنایت فرمایا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، بلا ضرورت اپنے گھروں سے نہ نکلو۔ ضرورت ہو تو پردے کے ساتھ نکل سکتی ہو، لیکن بلا ضرورت بازاروں میں نکلنا، بلا وجہ گھر سے باہر گھومنا، بے پردہ حالت میں گھومنا شریعت میں ناجائز ہے۔ اللہ کا حکم ہے اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور جاہلیت کی عورتوں کی طرح بے پردہ نہ پھرتی رہو۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ بے پردہ پھرنا یہ کوئی ترقی کی علامت نہیں ہے، بلکہ دور جاہلیت کی عورتوں کی جہالت کی علامت ہے۔ دور جاہلیت کی عورتیں، اسلام سے پہلے والی عورتیں بھی بے پردہ گھومتی تھیں، مختصر لباس پہنتی تھیں، بے پردگی کا مظاہرہ کرتی تھیں اور بد نظری اور بد نگاہی میں مبتلا رہتی تھیں۔ تو یہ آج کل اس کو ترقی کی علامت سمجھ لیا گیا ہے کہ عورتیں جتنا مختصر لباس پہنیں گی اور جتنی زیادہ بے پردہ رہیں گی اتنی ہی زیادہ ترقی یافتہ کہلائیں گی۔ حالانکہ قرآن پاک میں اس کو جہالت کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ جہالت ہے۔ عورت پردے کی چیز ہے اور عورت پردے میں ہی اچھی لگتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے العورۃ عورۃ، عورت چھپا کے رکھنے کی چیز ہے، پردے میں رکھنے کی چیز ہے۔ لہٰذا اللہ کے اس حکم پر عمل کریں، ہمیشہ شرعی پردے کا اہتمام کریں جیسا کہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے نماز قائم کرو، یعنی جس طرح مرد نماز پڑھتے ہیں تم بھی نماز پڑھو۔ زکوٰۃ ادا کرو، جس طرح مرد زکوٰۃ دیتے ہیں امیر عورتیں بھی زکوٰۃ دیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو۔ یہ اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کا پروردگار ہے، پوری کائنات کو چلانے والا ہے، خواتین سے براہ راست خطاب کر کے انہیں سمجھا رہا ہے، اپنے احکامات دے رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت سماعت فرمائے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے شانہ بشانہ خواتین کا ذکر کیا ہے۔ جس طرح مردوں کو مخاطب کیا اسی طرح عورتوں کو بھی مخاطب کیا۔ جس طرح مردوں کے لیے انعام کا اعلان کیا اسی طرح خواتین کے لیے بھی انعام کا اعلان کیا۔ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ پوری آیت اور اس کا ترجمہ سنیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ مردوں اور عورتوں کا ذکر کیا ہے اور ان کے لیے انعامات کا اعلان کیا ہے۔ یہ آیت کریمہ پارہ نمبر 22 سورہ احزاب آیت نمبر 35 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات
والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو شاندار پروٹوکول عطا فرمایا ہے اور مردوں کے برابر ان کا ذکر کر کے ان کے ساتھ ہی انعام کا اعلان کیا ہے۔ ترجمہ سماعت کریں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور اللہ کی فرما برداری کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ و خیرات نکالنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرنے والے مرد اور بکثرت ذکر کرنے والی عورتیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے مغفرت اور بہت بڑے انعام کا اعلان کر رکھا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا انعام تیار کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کو پروٹوکول دیا، عزت دی۔ جن خواتین کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اللہ نے قرآن پاک میں ان کو مخاطب کر کے انہیں عزت اور احترام سے نوازا۔ خواتین اسلام کو چاہیے قرآن پاک پڑھیں تاکہ اس طرح کی آیات ان کے سامنے آئیں اور انہیں پتہ چلے کہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے، ورنہ دنیا 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 کماتے کماتے اچانک موت آ جائے گی اور قبر میں عذاب ہوگا، قیامت کے دن رسوائی ہوگی اور جہنم کا داخلہ ہوگا اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ سنبھالا۔ اور اگر ہم نے قرآن و حدیث پر عمل کر لیا، انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت، قبر میں بھی عزت، میدان قیامت میں بھی عزت، اور اللہ تعالیٰ کی جنت کا داخلہ، اللہ کی رحمت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی میسر آ جائے گی۔ اس سلسلے کی آخری آیت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد چند ایک احادیث اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے اس بیان کو سمیٹیں گے۔ ایک اور آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کو مخاطب کر کے بتایا ہے کہ کسی مرد اور عورت کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مقابلے میں اپنی بات چلائیں، اپنی بات منوائیں اور اپنی خواہشات پر عمل کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ ترجمہ، اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر دے تو انہیں یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ اپنے معاملات میں اپنی مرضی کریں۔ اس آیت سے واضح طور پر پتہ چل گیا قرآن کا حکم آ جائے، رسول پاک کا حکم آ جائے تو کسی مرد اور کسی عورت کو اپنی مرضی کرنا جائز نہیں، اللہ کی بات پر عمل کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اگر کوئی اپنی خواہش اور مرضی پر عمل کرے گی یا کوئی مرد عمل کرے گا تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اسی آیت کے آخر میں فرماتا ہے جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، تو وہ گمراہی میں، واضح گمراہی میں پڑ جائے گا، اور گمراہی میں پڑنے کا نتیجہ جہنم ہے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میری پیاری مسلمان بہنوں، یہ اللہ تعالیٰ کے چند ایک احکامات تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، ورنہ بہت سارے احکامات ہیں جو قرآن پاک میں لکھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ قرآن پاک کو پڑھیں گی، ترجمہ پڑھیں گی، سمجھ کے پڑھیں گی اور دینی مدارس سے فائدہ اٹھائیں گی تو انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے گا۔ اب میں چند ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے اور آپ کے سامنے
کوئی پردہ باقی نہ رہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین اسلام کو بڑی ترجیح دی ہے۔ آپ نے اپنی وفات سے پہلے ایک حدیث مبارکہ میں تاکید کی، فرمایا کہ میں 2 کمزوروں کے بارے میں تمہیں تاکید کرتا ہوں، ان کا پورا خیال رکھنا۔ نمبر 1، یتیم بچوں کا خیال رکھنا، یہ کمزور ہیں، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، ان کے حقوق کا خیال کرنا۔ نمبر 2، عورتوں کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، چونکہ عورتیں مردوں سے کمزور ہیں، لہذا اے مردوں تم ان پر ظلم و ستم نہ کرتے رہنا اور اپنی سرداری کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانا، بلکہ کمزور عورتوں کے بارے میں تمہیں وصیت اور نصیحت کرتا ہوں کہ ان کا خیال کرنا اور ان کے حقوق کا لحاظ رکھنا۔ رسول پاک نے بطور خاص خواتین کے لیے مردوں کو تاکید کی۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظامی معاملات میں، سرکاری معاملات میں، مرکزی معاملات میں مردوں کو عورتوں پر آفیسر اور سربراہ اور نگران مقرر کیا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر سربراہ ہیں، لیکن انتظامی معاملات میں، سرکاری معاملات میں اور حکومتی معاملات میں، باقی جو گھریلو معاملات ہیں، دیگر خانگی معاملات ہیں، ان میں خواتین بھی سرپرستی کر سکتی ہیں۔ تو مردوں کو سمجھایا گیا کہ اپنی سرپرستی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانا، عورتیں کمزور ہوتی ہیں، ان کے حقوق کا خیال کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں عورتوں کو شیشے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ ایک مرتبہ امہات المومنین اونٹوں پر سوار تھیں، ایک غلام نے اونٹوں کو ہکایا تو اونٹ تیزی سے دوڑنے لگے، تو رسول پاک نے اس غلام کو مخاطب کر کے کہا کہ ایسا نہ کرو، ان نازک شیشوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ اور انہیں مصیبت میں مبتلا نہ کرو، یعنی خواتین بیٹھی ہوئی تھیں تاکہ انہیں چوٹ نہ لگ جائے، تو رسول پاک نے خواتین کو شیشے کی طرح نازک قرار دیا ہے۔ لہذا اسلام نے عورت کو بحیثیت ماں عزت دی ہے، بحیثیت بیٹی عزت دی ہے، بحیثیت بہن عزت دی ہے اور بحیثیت بیوی عزت دی ہے، اور ان کے الگ الگ حقوق رکھے ہیں، اور مردوں کو تاکید کی ہے کہ ہر شعبہ زندگی میں خواتین کے حقوق کو ادا کرتے رہیں۔ اور خواتین اسلام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام سیکھنے کا کتنا شوق تھا، آج وہ شوق بالکل بھی نظر نہیں آتا۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ خواتین جمع ہو کے آئیں اور انہوں نے کیا عرض کیا، یہ بات سننے کے لائق ہے، اور آج کل کی خواتین کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ کہاں کھڑی ہیں اور دور رسالت کی خواتین کہاں کھڑی تھیں اور وہ کس طرح دینی تعلیمات پر عمل کرنے کی شوقین تھیں اور علم دین سیکھنے کی شوقین تھیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ یہ خواتین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں اور انہوں نے شکوہ کیا کہ یا رسول اللہ، علم کی باتیں سیکھنے میں مرد ہم سے آگے نکل گئے، آپ سے استفادہ کرنے میں مرد ہم سے آگے نکل گئے، آپ کی صحبت اختیار کرنے میں مرد ہم سے آگے نکل گئے، چونکہ یہ آپ کی صحبت اختیار کرتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں، آپ کی حدیثیں سنتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کی مجلسیں اٹینڈ کرتے ہیں، تو یہ دین میں ہم سے آگے نکل جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے لیے بھی ہفتے میں ایک دن مقرر کریں تاکہ ہم آپ سے دین سیکھ سکیں، علم کی باتیں سیکھ سکیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سیکھ سکیں۔ یہ فرمائش کی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے میں ان کے لیے ایک دن مقرر فرما دیا، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا قرآن سناتے، اپنے ارشادات سناتے اور احکامات شریعت سے خواتین کو آگاہ کرتے۔ آج خواتین میں یہ جذبہ اور تڑپ باقی نہیں رہی، آج خواتین میں یہ چیز خال خال نظر آتی ہے۔ غنیمت سمجھیں، آج ہم اس ادارے میں بیٹھ کر اسلام کی باتیں کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، ایسے موقع بار بار نہیں آتے، کبھی کبھار میسر آتے ہیں۔ ان مواقع سے فائدہ اٹھائیں۔ خواتین اسلام کو بھی چاہیے علم کو سیکھنے کے لیے اپنا وقت نکالیں، محافل کا انعقاد کریں، دینی مدارس سے جڑ جائیں، پڑھی لکھی خواتین سے جڑ جائیں، عالمات سے تعلقات بنائیں، ان سے رابطے قائم کریں، اپنی آخرت کے لیے فکر مند ہو جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ خواتین اسلام
دنیا کماتے کماتے اسی طرح گھروں میں مر جائیں اور آخرت کی تیاری کا انہیں موقع ہی نہ ملے۔ خواتین کا یہ بہانہ کل قیامت کے دن کام نہیں آئے گا، ہم صرف شوہروں کی خدمت میں لگی رہتی تھیں، ہمیں نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا، ہم برتن مانجنے میں لگی رہتی تھیں، ہمیں اسلام پر عمل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، ہم جانوروں کے لیے چارہ کاٹ کے لاتی تھیں، ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، ہم دفتر میں ملازمت کرتی تھیں یا ہم کسی اور جگہ جاب کرتی تھیں، ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، یا ہم جو ہے دنیا کے کام کاج میں، گھریلو کام کاج میں مصروف رہتی تھیں، اس لیے ہمیں نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، زکوٰۃ دینے کا موقع نہیں ملا، قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ تو میری پیاری اسلامی بہنوں، اس طرح کا کوئی بہانہ کام آنے والا نہیں ہے، کوئی اس طرح کا عذر اللہ کی بارگاہ میں نہیں سنا جائے گا۔ لہٰذا وقت نکالیں، اسلامی تعلیمات کو سیکھیں، دینی مدارس سے، عالمات سے رابطہ قائم کریں اور اپنے بچیوں کو دین کی تعلیم دلوائیں، ان کو ناظرہ قرآن پاک پڑھوائیں، حافظ قرآن بنائیں، عالمہ بنائیں، دین کی مبلغہ ان کو بنائیں۔ ہم نے اپنے بچے اور بچیوں کو صرف دنیا پڑھانے پر لگا رکھا ہے، الف انار بے بکری کاف کتا رے رچ، یہ پڑھانے پر ہم نے لگا رکھا ہے۔ سی اے ٹی کیٹ، کیٹ مانا بلی، آر اے ٹی ریٹ، ریٹ مانا چوہا، امبریلا مانا چھتری، ایپل مانا سیب، یہ سکھائیں، میں اسے منع نہیں کر رہا، لیکن دوسرے نمبر پر، پہلے نمبر پر اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم دلوائیں، حلال حرام کیا ہے، جائز ناجائز کیا ہے، غلط صحیح کیا ہے، والدین کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے کیا احکامات ہیں، دنیا کی حقیقت کیا ہے، آخرت کی حقیقت کیا ہے، یہ اپنے بچوں کو پہلے تعلیم دیں۔ الف انار بے بکری کی بجائے الف اللہ با بسم اللہ سے اور کاف قرآن سے اپنے بچوں کی تعلیم کا آغاز کریں، تاکہ یہ بچے بڑے ہو کر اسلام کے بھی سپاہی بنے اور ہمارے بھی فرما بردار بنے۔ بعد میں والدین شکوہ کرتے ہیں، میرا بیٹا میری عزت نہیں کرتا، میری بیٹی میری عزت نہیں کرتی، میری بات نہیں مانتے، تو یہ شکوے بیجا ہیں، چونکہ آپ نے اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کی صحیح تعلیم نہیں دلوائی، لہٰذا اب بچوں کو کوسنے کی بجائے اپنے آپ کو کوسیں، بچوں پر غصہ نکالنے کی بجائے اپنے گریبان میں ہمیں جھانکنا چاہیے، چونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ والدین کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ یہ سکول کی کتابوں میں تو آپ کو نہیں ملے گا، یہ دنیا کی تعلیم میں تو آپ کو نہیں ملے گا، یہ چیزیں آپ کو اللہ کے قرآن میں ملیں گی اور پیارے نبی کے فرمان میں ملیں گی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، مسلمان میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں، ہر ایک پر لازم ہے کہ دین کا ضروری علم حاصل کرے۔ جو دین کا ضروری علم حاصل نہیں کرے گا، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، وہ گمراہ ہو جائے گا اور گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ لہٰذا پہلے علم صحیح حاصل ہوگا تو پھر ہم صحیح عمل کریں گے۔ جب ہمارے پاس قرآن و حدیث کا علم ہی نہیں ہے تو پھر ہم عمل بھی غلط سلط کریں گے، اور اللہ تعالیٰ غلط سلط عمل کو قبول نہیں کرے گا، بلکہ اس عمل کو قبول کرے گا جو قرآن کے مطابق ہوگا اور پیارے نبی کے فرمان کے مطابق ہوگا۔ جب علم ہی نہیں تو پھر عمل کیا ہوگا؟ جس باغ میں شجر ہی نہیں پھل کیا ہوگا؟ لہٰذا پہلے صحیح علم حاصل کریں، اپنے بچوں کو صحیح دینی تعلیم دلوائیں، اس کے بعد انشاءاللہ صحیح عمل کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ تو پیارے نبی کا یہ فرمان ہمارے سامنے آ چکا ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے۔ لہٰذا خواتین کو بھی اس میدان میں، علم دین سیکھنے کے میدان میں مردوں سے ہرگز پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ کوئی بہانہ کام نہیں آئے گا کل قیامت کے دن، یا اللہ ہمیں پتہ نہیں چلا، ہمیں خبر نہیں ہوئی، ہمیں اطلاع نہیں ملی، ہمیں کسی نے بتایا نہیں، ہمیں کسی نے خبردار نہیں کیا، اس طرح کا کوئی بہانہ چلنے والا نہیں ہے۔ آج اپنی آنکھیں کھولیں، سمجھدار بنیں، خود دین پر عمل کریں اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلوائیں، کیونکہ رسول پاک کا فرمان ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آج ہماری خواتین دنیا کی چیزوں کا تو ان کو سارا علم ہے، ساس کو کیسے سیدھا کرنا ہے، بہو کو کیسے سیدھا کرنا ہے، یہ سارا علم ہے، اس کی پوری ماہر ہے۔ اپنی نندوں سے لڑائی کیسے کرنی ہے، بھابھیوں سے لڑائی کیسے کرنی ہے، گھر والوں کو کیسے سیٹ رکھنا ہے، رشتہ داروں کو کیسے سیدھا رکھنا ہے، اور فلاں رشتہ دار کو کیسے سیدھے راستے پر لانا ہے، اپنے گھر میں فلاں کو کیسے سیدھا کرنا ہے، اس کا سارا پتہ ہے۔ یہ نہیں پتہ
اللہ نے قرآن میں کیا بتایا ہے، رسول پاک نے اپنے فرمان میں کیا بتایا ہے، قرآن و حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے، اسلام کی کیا تعلیمات ہیں، اپنے بچوں کو ہم نے کس طرح دینی تعلیم کے اندر ماہر بنانا ہے، اس بارے میں ہم جاہل ہیں، اور دنیا کی لڑائیوں میں، جھگڑوں میں، گھریلو معاملات میں ہم بڑے چالاک واقع ہوئے۔ تو ہمیں دنیا کی چالاکی کے ساتھ ساتھ آخرت کی چالاکی بھی اختیار کرنی چاہیے۔ میں ساری اسلامی بہنوں سے یہ عرض کروں گا آخر میں کہ ساری بہنیں دل ہی دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ آج کی اس تقریب کو سننے کے بعد مکمل قرآن و سنت پر عمل کریں گی، اسلامی تعلیمات پر عمل کریں گی، انشاءاللہ کہہ لیں سب کی سب اسلامی بہنیں قرآن و سنت پر عمل کریں گی، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کریں گی، اور اپنے بچوں کو ضروری قرآن و سنت کی تعلیم دلوائیں گی۔ انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ اس محفل پاک کی وساطت سے یہ پیغام آپ تک پہنچ گیا ہے، اس پیغام پر آپ سب نے عمل کرنا ہے، انشاءاللہ کہہ دیں، کیونکہ جو انشاءاللہ کہہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ عمل کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، مرنے سے پہلے پہلے اپنی اور اپنی اولادوں کی اور دیگر مسلمانوں کی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دانا کے لیے کافی ہے ایک لفظ نصیحت، ناداں کے لیے کافی نہیں دفتر نہ رسالہ، اور طوفان نو بہانے سے اے آنکھ کیا فائدہ، دو آنسو بہت ہیں گر کچھ اثر کریں، مانے نہ مانے بہرحال آپ کی مرضی، ہم نیک و بد نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ تمام اسلامی بہنیں اچھے اچھے ارادے کر لیں، اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ انشاءاللہ ہمیشہ قرآن و حدیث پر عمل کریں گی، اور دنیا کی محبت میں حد سے زیادہ نہیں پڑیں گی، کیونکہ جو دنیا کی محبت میں حد سے آگے نکل گیا وہ گمراہی کے راستے پر چلا گیا۔ دنیا عارضی ہے، چند روزہ ہے، چند دنوں کا کھیل تماشا ہے، آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، ایویں میری میری کرنا ہے، کانو کفر دی پوڑی چڑھنا ہے، تینو موڈیاں تے چک لے جاون گے، کسے ڈونگے ٹوئے سٹ آون گے، گھر آ کے تینو بھول جاون گے، یاد آیا آیا نہ آیا، اور ظاہر میں صورت گل ہے پر حقیقت میں خار ہے دنیا، ایک جھونکے میں ادھر سے ادھر 4 دن کی بہار ہے دنیا، اور زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔